گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ سبھی کو پھر ایک مرتبہ پروگرام ہماری خوش فہمی میں مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان کی مبارک راتوں میں ایف جی این چینل پر پیش کیا جانے والا لائیو ٹیلی کاسٹ والا سلسلہ، براہ راست پیش کیا جانے والا ہماری خوش فہمیاں لیے حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ روزانہ اس موضوع پر کسی ایک عنوان پر ہم گفتگو کرتے ہیں، جس میں ماشاءاللہ بہت پیاری معلومات کوشش کرتے ہیں اپنے ناظرین کو فراہم کرنے کی۔ جی ہاں، مختلف حوالوں سے عبادات کے معاملے میں، عادتوں کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، یعنی یوں کہیے انسان خوش فہمیوں کا شکار ہوتا ہے، عبادات، عادات، معاملات میں خوش فہمیوں کا شکار ہوتا ہے، لہٰذا کسی ایک خوش فہمی کے تعلق سے گفتگو کی جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں، پھر ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، مختلف عنوانات پر آپ گفتگو روزانہ ہی سن رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا۔ کوئی ایک بات پر ہم گفتگو کرتے ہیں جس میں انسان خوش فہمی میں مبتلا ہے، اس کے علامات کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان ہے، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں بالخصوص رمضان میں اور بالعموم الحمدللہ جن کو توفیق ملتی ہے سال بھر رائے خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں بھی خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ شرعی مسائل جانے بغیر کثیر سرمایہ مختلف نیک کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے، اور جہالت کی بنا پر یہ معلوم کیے بغیر کہ ان صدقات کا اخروی انجام کیا ہوگا، خود کو بہت بڑا سخی، بارگاہ الہی میں مقبول اور آخرت میں کثیر انعامات کا مستحق تصور کر لیا جاتا ہے۔ نیز اس خرچ کرنے کے بعد بے عملی، فرض و واجبات کردہ عبادات میں کوتاہی کے باوجود اپنی آخرت کو بالکل محفوظ تصور کیا جاتا ہے کہ میں بڑا سخی ہوں، میں نے بہت سخاوت کی ہے، تو اب یہ میری کوتاہیاں مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، میرے لیے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ اس طرح بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جب اس خوش فہمی میں انسان مبتلا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے باوجود مسائل کی معلومات نہ ہونے کی بنا پر، شریعت کے احکامات نہ جاننے کی بنا پر مال خرچ کر رہا ہے اور خوش فہمی کا شکار ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ چند نقصانات آپ کی توجہ دلاتا ہوں، چند نقصانات کی طرف۔ پہلا نقصان یہ کہ اکثر انسان کثیر مال خرچ کرنے کے باوجود مال سے محرومی، چند تعریفی جملوں
محافل میں مقام عزت کے علاوہ کسی اور بدلے کا مستحق نہیں ہو پاتا کہ مال تو خرچ کر دیا، مال اس کی جیب سے چلا گیا، اس کی تجوری سے چلا گیا، اسی طرح اس کو ملا کیا؟ عزت کے جملے، تعریفی جملے، واہ سخی صاحب، واہ فلاں صاحب، یہ بہت بڑے دریا دل ہے، یہ بہت بڑے انہوں نے جو ہے وہ فلاں فلاں نیک کام کیے، یہ تعریفی جملے۔ اور محافل میں عزت کا مقام ملتا ہے، ان کو دیکھ کر کرسی خالی کر دی جاتی ہے، ان کو دیکھ کر کسی کو اٹھا دیا جاتا ہے کہ بھائی ماں بدولت کو بیٹھنے دیا جائے، بڑے سخی صاحب آئے۔ اس کے علاوہ اور کیا ملا؟ بندہ غور کرے۔ جی ہاں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر سبب شرعی مسائل سے ناواقفی و جہالت، کیونکہ کہاں خرچ کرنا چاہیے تھا اور کس نیت سے خرچ کرنا چاہیے تھا، اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ جہالت کس طرح بربادی مال و اسباب کا سبب بنتی ہے، اس کی کچھ صورتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ بھی غور کریں گے تو بات مزید آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی، مزید آپ کو بھی جو ہے وہ ذہن نشین ہوگی کہ ہاں بالکل صحیح بات بتائی جا رہی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ مثلا انسان فقط عزت و شہرت کے حصول کے لیے، کہ مجھے عزت ملے، میری واہ واہ ہو، میری شہرت ہو، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، اس لیے مال خرچ کرتا ہے۔ اس طرح ریاکاری کی آمیزش کی بنا پر انعام سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نیت کے فطور کے سبب، ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود کی خواہش، اس سبب سے بندہ مال خرچ کر رہا ہے، تو جو انعامات ملنے تھے اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا نقصان ناظرین کہ مال خرچ کرنے میں بے علمی اور ملنے والے انعامات کی خوش فہمی، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسے کہاں خرچ کرنا چاہیے، کس نیت سے خرچ کرنا چاہیے، یہ نہیں پتہ ہوتا، اور اس طرح نیت کے فطور کے سبب بندہ ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا پہلا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات مال خرچ کر کے ایک اور نقصان کی طرف توجہ دلاتا ہوں ناظرین، جو مال خرچ کرتے ہیں میں ان سے عرض کر رہا ہوں، جی ہاں، جو یہ نہیں کہ جناب غور کیجئے کہ فلاں مال خرچ کرتا ہے تو اس کی نیت کیا ہے، ہاں صحیح کہہ رہے، فلاں ہمارے خاندان میں ہے اس کی نیت یہ تھی، نہیں، جو خود یہ عمل کر رہا ہے ہم اس کی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں میری نیت میں فطور تو نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ہمیں کبھی بھی کسی دوسرے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے، کسی دوسرے کو مخصوص شخص کو جو ہے یہ کہہ کر کہ ہاں یہ فلاں ایسا کر رہا ہے، یہ کہنے کی اجازت نہیں، کیونکہ کس کی نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ توجہ جو دلائی جا رہی ہے، جو خود عمل کر رہے ہیں وہ اپنے اعمال کا احتساب کرے، اپنی نیت پر غور کرے۔ بسا اوقات مال خرچ کر کے احسان جتایا جاتا ہے، یا کسی اور سبب سے سامنے والے کے لیے باعث اذیت بنا جاتا ہے۔ احسان جتا کر، لوگوں کے سامنے بے عزتی کر کے، تانا دے کر، کوئی کسی کے ساتھ کچھ حسن سلوک کیا، کسی کی کچھ مدد کر دی، اس کی بیٹی کی شادی کے وقت یا اس کے علاج کے وقت، یا اس پر قرض تھا وہ اتار دیا، اب چار کے سامنے اس کا ڈھنڈورا پیٹ رہے کہ جناب میں نے تو فلاں کے ساتھ میں اتنا بڑا سلوک کیا، اتنا اچھا سلوک کیا، کیا وجہ تھی؟ یہ احسان جتانا آپ کا کس سبب سے ہے؟ یا ان کی طرف سے کوئی آپ کو تکلیف پہنچی تو ان کو تانا دیا جاتا ہے کہ بھول گئے، وہ دن یاد نہیں ہے، آئے تھے میرے پاس روتے ہوئے، میں نے تمہاری مدد کی تھی، تمہاری بیٹی کی شادی میں اگر میں مدد نہیں کرتا تو تمہاری عزت جو ہے وہ داؤ پر لگ جاتی۔ اس طریقے کے تانے دینا، اللہ اکبر، غور کرے کیا سبب ہے۔ ان دونوں باتوں کی طرف جو ابھی توجہ دلائی گئی، ایک تو ریاکاری کے سبب صدقہ کرنا، ایک صدقہ کرنے کے بعد جو ہے احسان جتانا، ان دونوں کے سبب صدقات کا ضائع ہونا یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 3 پارے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 میں ارشاد فرماتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رعاء الناس، احسان جتا کر اور اذیت دے کر اپنے صدقات اس شخص کی طرح باطل نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دونوں باتوں سے اللہ پاک نے روکا ہے، احسان جتانے سے بھی، اذیت دینے سے بھی، اور کیا فرمایا کہ یہ کر کے اپنے صدقات باطل مت کرو جو اپنا مال لوگوں اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ناظرین اکرام، حدیث پاک میں بھی اس جانب ہماری توجہ دلائی گئی ہے، جو مال خرچ کر کے علم کی کمی کی بنا پر اپنی نیت درست نہیں رکھ پاتے، مال خرچ کرنے کے بعد بھی احسان جتاتے ہیں، مال خرچ کرنے کے بعد بھی تانے دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں بہت بڑا سخی ہوں، میرا مال خرچ کرنا میرے لیے جو ہے وہ ذریعہ نجات بن جائے گا۔ ان قرآنی آیات پر غور کرے۔ اسی طرح حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لوگوں میں اپنے عمل کا چرچا کرے گا تو خدا تعالی اس کی ریاکاری لوگوں میں مشہور کر دے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، پھر ایک مرتبہ قابل توجہ بات ہے، حدیث پاک ہے، پھر ایک مرتبہ سنیے کیا فرما رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص لوگوں میں اپنے عمل کا چرچا کرے گا تو خدا تعالی اس کی یعنی یہ دکھاوا والی عادت کی، ریاکاری کی لوگوں میں مشہور کر دے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا غور کرنے کی بات ہے، ان نقصانات کے سبب کہیں ایسا نہ ہو کہ مال بھی چلا جائے اور آخرت میں کچھ بھی نہ ملے، بلکہ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دو نقصانات، مال خرچ کر کے علم کی کمی کی بنا پر خوش فہمی میں مبتلا ہونے کے آپ نے سنے۔ ایک اور نقصان سنیے، بسا اوقات انسان کسی ایسے مقام پر خرچ کر دیتا ہے جہاں خرچ کرنا بظاہر ثواب، یعنی ظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ ثواب ملے گا، لیکن نگاہ شریعت میں حرام ہے۔ جی ہاں ناظرین، جیسے مثال اگزامپل، مسجد میں سوال کرنے والے یا پیشہ ور بھکاری کو کچھ دینا۔ جی ہاں ناظرین، جو ہے فقہائے اسلام کسی کے لیے یا خود اپنے لیے مسجد میں سوال کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں۔ توجہ سے سنیے، ماہ رمضان ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ اور بالعموم سارا سال مسجد میں نمازوں کے بعد کوئی کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میری یہ حاجت ہے، میں بیمار ہوں، میں مقروض ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میری مدد کیجیے۔ لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور علم کی کمی کی بنا پر لوگ مسجد میں ہی، خانہ خدا میں ہی اس کی مدد کر رہے ہوتے۔ شرعی مسئلہ سن لیجیے، جو مانگنے والے مسجد میں شور مچا دیتے ہیں، نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالتے ہیں، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے صفوں میں پھرتے ہیں، مطلقاً حرام ہے۔ اپنے لیے مانگے خواہ دوسرے کے لیے۔ حدیث میں ہے مسجدوں، اس مسئلے کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حدیث میں ہے مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں اور بلند آواز سے بچاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسجد میں اس طرح جو ہے مانگنا، سوال کرنا، شور مچانا یہ جائز نہیں ہے، اور انہیں دینا
جی ہاں، جو اپنے لیے سوال کر رہے ہیں اور جو دوسروں کے لیے ہے اس کی بھی وضاحت سنتے چلیے. اور اگر یہ باتیں نہ ہوں، جب بھی اپنے لیے مسجد میں بھیک مانگنا منع ہے. کوئی سائل سے کھڑا ہو گیا، کتنا ہی حاجت مند ہے، لیکن یہ غور کرے کھڑا کہاں ہے؟ اللہ کے گھر میں، مسجد میں، اور لوگوں سے سوال کر رہا ہے کہ میری یہ حاجت پوری کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کو مسجد میں اپنی گمی چیز، کوئی چیز اس کی مس ہو گئی، گم ہو گئی، اپنی گمی چیز دریافت کرتے سنے، اس سے کہے اللہ تجھے وہ چیز نہ ملائے، کہ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں. تو اب غور کرنے والی بات ہے، قابل توجہ بات ہے ناظرین. جب اتنی بات منع ہے کہ کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی، اب وہ مسجد میں سب کو کہتے پھر رہا ہے، شور کر رہا ہے، بھائی میری فلاں چیز گم ہو گئی، کسی کو ملی کسی کو ملی. مثال کے طور پر موبائل گم ہو گیا، تو اب مسجد میں اگر وہ اس طریقے کا انداز اپنا رہا ہے تو کیا فرمایا گیا کہ شور کرنے والے کو کہا جائے تجھے تیری چیز نہ ملے. اللہ اکبر. جب اتنی بات منع ہے تو بھیک مانگنی، اور خصوصاً بلا ضرورت بطور پیشہ کے، خود ہی حرام ہے. یہ کیوں کر جائز ہو سکتی ہے؟ اسی لیے ائمہ دین نے فرمایا کہ جو مسجد کے سائل کو، مسجد میں مانگنے والے کو 1 پیسہ دے، وہ 70 پیسے راہ خدا میں اور دے، کہ اس پیسے کے گناہ کا کفارہ ہو. اب غور کیجیے ناظرین، علم کی کمی کی بنا پر ماہ رمضان ہو یا ماہ رمضان کے علاوہ عصر کے بعد، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، کوئی نماز کے بعد کوئی کھڑا ہو گیا، آپ نے سوچا بیچارہ حاجت مند ہے، فوراً جیب سے کچھ رقم نکالی، مسجد کے اندر ہی اس کی مدد کر دی. آپ غور کیجئے، آپ نے جو ہے بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا کام کیا، لیکن یہ کام آپ کا شریعت نے آپ کو اس کام سے روکا ہے، منع کیا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں سے اس طرح کے سوالات اپنی ذات کے لیے کیے جائے، اور دوسرے محتاج کے لیے امداد کو کہنا یا کسی دینی کام کے لیے چندہ کرنا. کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا، بھائی کل جمعہ ہے، ہر جمعہ کو مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ مسجد کے جملہ اخراجات کے لیے چندہ دیجئے، یا جو ہے نیکی کے کام ہو رہے ہیں اس کے لیے چندہ دیجئے. الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی 50 سے زیادہ شعبہ جات میں جو ہے دین متین کی خدمت انڈیا میں کر رہی ہے. تو اب جناب اس کے بھی اعلانات مسجدوں میں ہوتے رہتے ہیں. تو یہ FGN چینل پر کیا مسئلہ بتایا جا رہا ہے؟ تو قابل توجہ مسئلہ ہے، سنیے. جو اپنی ذات کے لیے اعلان کر رہا ہے اس کو روکا گیا ہے، اور دوسرے محتاج کے لیے امداد کو کہنا، جیسے امام صاحب کبھی کہہ دیتے کہ فلاں جگہ سے کوئی آیا ہوا ہے، حاجت مند ہے، اس کی مدد کی جائے، یا کسی دینی کام کے لیے چندہ کرنا جس میں نہ شور و گل ہو، نہ گردن پھلانگنا، نہ کسی کی نماز میں خلل، تو یہ بلا شبہ جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے. اور بے سوال کسی محتاج کو دینا بہت خوب، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ثابت ہے. واللہ تعالی عالم. تو پتہ یہ چلا کہ جو ہے صورتیں بیان کی گئی ہے. مطلقاً کوئی مانگ رہا ہے، اپنے لیے سوال کر رہا ہے، اپنے علاج کے لیے، اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے. ایسے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بیٹی کی شادی ہے، میرے لیے ضرورت ہے، آپ میری مدد کر دیجئے، گھر میں اناج نہیں ہے، میری مدد کر دیجئے. اب مسجد میں سوال کر رہے، سلام پھیرتے ہی کھڑے ہو جا رہے، اعلان کر رہے، اور آپ ہمدردی کرتے ہوئے ان کی مدد کر رہے، تو شریعت نے اس سے روکا ہے. جی ہاں، تو لہٰذا علم حاصل کیجئے. ایسے ہی اپنے مال کو کسی بھی جگہ خرچ کر دینا اور یہ سمجھنا کہ مجھے ثواب ملے گا. ٹاپک ہمارا یہی ہے کہ رائے خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے خوش فہمی، جی ہاں، کہ علم کی کمی کی بنا پر جو ہے، نیتوں کی جو ہے معلومات نہ ہونے کی بنا پر جو ہے اس طریقے سے انسان خرچ کر کے بھی فائدے کے بجائے
نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح غور کرے اور اس خوش فہمی سے باہر آئے۔ مزید اس کا جو ہے وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ کبھی فرائض باقی ہوتے ہیں، کیونکہ علم نہیں ہے، اس کے ذمے فرض باقی ہے، لیکن نفل صدقے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا ہے۔ مثلا زکوٰۃ یا اپنے ملازموں کی تنخواہ وغیرہ ادا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے، پچھلے کئی ماہ کی تنخواہ باقی ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے، پچھلے کئی سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے، حالانکہ ان کی ادائیگی اس پر فرض تھی، اور کسی سماجی ادارے یا مسجد وغیرہ بنوانے میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا گیا صدقہ اس وقت تک بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہو سکتا جب تک فرائض یا واجبات کی ادائیگی پوری نہ ہو جائے۔ ناظرین، بہت قابل توجہ مسئلہ ہے۔ جو مخیر حضرات ہے، میری دعا ہے اللہ پاک ان کی سخاوت میں اور اضافہ کرے، ان کو اللہ پاک دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ لیکن غور کر لیجئے کہ آپ سخاوت تو کر رہے ہیں، لیکن نیت کیا ہے؟ آپ سخاوت تو کر رہے ہیں، لیکن کئی دکھاوے کے لیے کرنے کے بعد تانا دیتے ہوئے اذیت تو نہیں دے رہے، کرنے کے بعد جو ہے ان لوگوں کے سامنے اس کا چرچا تو نہیں کر رہے۔ اسی طرح کم علمی کی بنا پر اپنے ذمے فرائض باقی ہے، ان کی ادائیگی کے بجائے نوافل میں مستحبات میں خرچ کر کے خوش فہمی میں تو مبتلا نہیں ہے کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی آپ نے سنا کہ جس کے ذمے فرائض باقی ہو، جس کے ذمے فرائض باقی ہو اور وہ نفل کام کرے تو وہ فرائض و واجبات اس وقت تک قبول نہیں ہوتے، جب وہ نوافل اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک وہ فرائض و واجبات ادا نہ کر لیے جائیں۔ ایک روایت سنیے، مروی ہے، جب خلیفہ رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ گزرے ہیں، ان کی نزعہ کا وقت قریب آیا، وقت وصال، دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آیا، تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، ان کو بلا کر فرمایا، اے عمر، اللہ پاک سے ڈرنا اور جان لو کہ اللہ پاک کے لیے کچھ اعمال دن کے ہیں، اگر انہیں رات میں کرو تو قبول نہ فرمائے گا، اور کچھ اعمال رات کے ہیں، اگر انہیں دن میں کیا تو نہ مقبول ہوں گے، یعنی قبول نہ ہوں گے۔ اور خوب اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفل کو قبول نہیں فرماتا جب تک کہ فرائض کو ادا نہ کر لیا جائے۔ ناظرین، کتنی قابل توجہ بات۔ جی ہاں، فرائض باقی ہے، لوگوں کے حقوق ذمے ہیں، قرضہ دبایا ہوا ہے، مال دبایا ہوا ہے، اور جناب سخاوت کر رہے ہیں، مسجد میں چندہ دے رہے، فلاں کے جو ہے وہ نیکی کے کام کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن غور کر لے کہ آپ کے ذمے جو فرض باقی ہے اس کی ادائیگی کب کریں گے؟ آپ زکوٰۃ باقی ہے وہ کب ادا کریں گے؟ لوگوں کا قرض باقی ہے وہ کب دیں گے آپ؟ تو اس طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ابھی روایت آپ نے سنی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نفل قبول نہیں فرماتا، کسی بھی نفل کو قبول نہیں فرماتا جب تک کہ فرائض کو ادا نہ کر لیا جائے۔ ایسے بہت سے لوگوں کے ذمے حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، مال بھی ہے، دیگر کاموں میں مال خرچ کر رہے، فرض حج کی ادائیگی نہیں کر رہے۔ اللہ کے واسطے زندگی مختصر ہے، غور کیجئے۔ ابھی رمضان شریف کے بعد حج کا مہینہ قریب ہے، 2 مہینے باقی ہے، فارم بھرے جا چکے، ٹور والوں سے بھی جو ہے بہت سے لوگوں نے جن کی خواہش ہے حج کرنے کی رابطہ کر لیا ہوگا، لیکن ایسے حضرات جو مجھے سن رہے کہ جن کے پاس مال ہے، حج فرض ہو چکا ہے لیکن نہیں کر رہے، بعد میں کریں گے، آئندہ سال کریں گے، پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر کریں گے،
بیٹی کی شادی ہو جائے پھر کریں گے، وہ کیس کا فیصلہ آ جائے پھر کریں گے، وہ ذرا اچھا بڑا مکان لے لیا جائے پھر کریں گے، یہ سوچتے سوچتے کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں پہنچنے کا وقت آ جائے۔ تو لہٰذا جلدی کیجیے، اپنے ذمے جو فرائض و واجبات باقی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت حلال مال، جی ہاں اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے تو اس حلال مال کے ذریعے پہلے جو چیزیں آپ پر فرض و واجب ہے ان کی ادائیگی کیجیے، اور بے شک اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ پاک آپ کو مزید توفیق دے تو نفل کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، لیکن پہلے فرض کی ادائیگی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولا کائنات فرماتے ہیں اگر کوئی شخص فرائض ترک کر کے سنن و نوافل میں مشغول ہو تو انہیں قبول نہ کیا جائے گا اور یہ شخص ذلیل و خوار ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، یہ چند نقصانات آپ کے گوشے گزار کیے۔ علم کی کمی کی بنا پر جو ہے انسان جب مال خرچ کر کے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ کا مقبول بن گیا ہوں، میرا مال خرچ کرنا مجھے جو ہے بہت سے اجر و ثواب دلا دے گا، میرا مال خرچ کرنا بس اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ غور کرے کہ کئی اگر یہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں خرچ نہیں کیا، جس نیت سے کرنا چاہیے تھا اس نیت سے نہیں کیا، کرنے کے بعد تانا دینے سے، اذیت دینے سے بچنے کا قرآن نے حکم دیا وہ نہیں کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صدقات باطل ہو جائے اور مال بھی ہاتھ سے چلا جائے اور آخرت میں اجر و ثواب سے بھی محرومی ہو۔ تو اب اس خوش فہمی سے باہر آنا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے جناب؟ اس کے طریقے بھی عرض کرتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ کہ انسان اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلے یہ ضرور معلوم کرے کہ جس جگہ خرچ کرنے کا ارادہ ہے اس میں شرعی لحاظ سے کوئی قباحت تو نہیں، شریعت نے منع تو نہیں کیا، شریعت نے روکا تو نہیں ہے، تو لہٰذا یہ معلومات، یہ علم ہونا ضروری ہے۔ جہاں اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن غور کر لے، علم حاصل کر لے، علماء سے رابطہ کر لے، جی ہاں شریعت کے جانکاروں سے پوچھے، مفتیان کرام سے پوچھے کہ یہ بات ہے، میں اس میں اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، شریعت کی اجازت ہے، اگر وہ اجازت دے تو بے شک صدقہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا مقصد اس مال کے خرچ سے رضا الہی ہے، حصول ثواب ہے، اللہ پاک کی خوشنودی ہے، آخرت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ، تو لہٰذا علماء جیسا بتائے، مفتیان اکرام جیسا بتائے اس طریقے سے آپ اپنا مال خرچ کریں۔ دوسرا جو ہے وہ طریقہ یہ اس خوش فہمی سے بچنے کا، دوری اختیار کرنے کا، صدقہ و خیرات سے متعلق مسائل پر مشتمل دینی کتب کا مطالعہ بھی کرتا رہے، تاکہ اگر کبھی کوئی بتانے والا نہ مل سکے تو ان کتب سے رہنمائی ممکن ہو سکے۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ اشاعتی ڈپارٹمنٹ جو ہے، اشاعتی ادارہ جو ہے، اس نے بڑی پیاری کتاب ضیاء صدقات یہ جو ہے لانچ کی ہے، یہ جو ہے منظر عام پر آ چکی ہے، جی ہاں چھپ کر، بڑی پیاری کتاب ہے، جو ہے صدقات واجبہ کی بھی تفصیل ہے، صدقات نافلہ کی بھی تفصیل ہے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، اوقات کیا ہے، سب کچھ اس میں ڈیٹیل سے بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو ہو سکے آسان لینگویج میں کتابیں اردو، ہندی، گجراتی وغیرہ میں عموماً ملتی ہے، تو لہٰذا اس کو حاصل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ غلطیوں سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ریا و اخلاص سے متعلق مکمل معلومات حاصل کرے، یعنی ریا کی تعریف، دکھاوے کی تعریف کیا ہے، اخروی نقصانات کیا ہے، یوں ہی اخلاص کی، جی ہاں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی صحیح تعریف اور اس کے اخروی فائدے، تاکہ نیت کی درستگی میں آسانی رہے۔ کسی سفر پر جانا ہو تو راستے میں اگر کوئی ڈینجر مقام ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سے اس کی معلومات مل جائے، تاکہ وہاں احتیاط کے ساتھ ہم سفر کریں اور ہمارا سفر جاری رہ سکے۔ جی ہاں نیکی کرنا ہے تو ریاکاری کسے کہتے ہیں، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں ناظرین، یہ دونوں ایک دوسرے کی الٹ ضد ہے۔
ریا ہوگی اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص ہوگا انشاءاللہ ریا سے بندہ محفوظ رہے گا۔ تو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ اور بات چلی ہے مال خرچ کرنے کی، الحمدللہ عز و جل، ویسے آپ کے جو ہے مال کے صحیح مستحق آپ کے قرابت دار، آپ کے رشتہ دار، زکوٰۃ فطرہ وغیرہ جو آپ دیتے ہیں، اگر وہ مستحق ہے، جی ہاں، تو قرابت داروں کا خیال رکھیے، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی انڈیا جو اللہ کے فضل سے دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے، الحمدللہ عز و جل، جو ہے بہت سارے نیکی کے کام دعوت اسلامی کرتی چلی جا رہی ہے۔ آپ بھی اگر اس کے یوں کہیے کہ فائنینشلی پارٹنر بننا چاہتے ہیں، فائنینشلی سپورٹ دینا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کو، جس کا فائدہ آپ کو آخرت میں انشاءاللہ ثواب کی صورت میں ملے گا، تو آپ دعوت اسلامی کو اپنے مال کی زکوٰۃ، فطرہ اور نفلی عطیات وغیرہ دل کھول کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے دیے ہوئے صدقات دعوت اسلامی دینی، سماجی، اصلاحی، فلاحی، خیر خواہی کے کاموں میں، اور بھی چند جملے ہیں اس میں انشاءاللہ خرچ کر کے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے لیے یہ خرچ کرے گی، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے لیے یہ خرچ کرنا دنیا و آخرت میں فائدے کا سودا ثابت ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ہر نیکی اور بالخصوص اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائیں۔ پروگرام کا وقت تقریباً مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں